بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل جنابت کے شرعی مسائل۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر، کتا یا جنوبی شخص ہو۔ جنوبی سے مراد وہ شخص ہے جو بلا عذر غسل میں اتنی تاخیر کرے کہ نماز قضا ہو جائے۔ غسل جنابت کا خاص اہتمام اور جلدی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور برابر ناپاک رہنا بہت بڑی محرومی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ غسل ان صورتوں میں واجب ہو سکتا ہے: جنابت، انزال یا احتلام، اور التقاء یا ختانین بھی اسی کے حکم میں ہے۔ حیض کا انقطاع ہو جائے تو بھی غسل فرض ہوگا۔ نفاس کا انقطاع ہو جائے تو بھی غسل فرض ہوگا۔ اگر منی اپنے مستقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہو جائے تو بعد میں اس کا خروج اگرچہ بلا شہوت ہو پھر بھی موجب غسل ہے۔ مثلا مرد نے اپنے عضو خاص کو ایسا پکڑا کہ شہوت کی حالت میں منی باہر نہیں نکل پائی اور جوش ٹھنڈا ہونے کے بعد نکلی ہو، تب بھی غسل واجب ہوگا۔ اگر کسی شخص کی منی شہوت کے بغیر اپنی جگہ سے ہٹی اور شہوت کے بغیر ہی نکل گئی، مثلا کسی بیماری کی وجہ سے یا ضرب شدید کی وجہ سے، تو ایسے شخص پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر جنوبی شخص نے پیشاب سے فراغت کے بعد غسل کیا مگر ابھی سابقہ جوش باقی تھا اور غسل کے بعد منی کا خروج ہوا تو دوبارہ غسل واجب ہوگا، اور اگر سابقہ جوش بالکل ختم ہو گیا تو اب منی کے خروج سے دوبارہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ لواطت یعنی مرد کے ساتھ ہم جنس کرنے سے اگر عضو مخصوص کی سپاری چھپ جائے تو فاعل اور مفعول بدونوں پر غسل واجب ہے، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ عورت کو جنابت لاحق ہوئی لیکن اس نے ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا، تو اسے اختیار ہے چاہے تو صفائی کی خاطر غسل کر لے، اور اگر چاہے تو حیض سے پاک ہونے تک غسل کو مؤخر کر دے۔